خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیں کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی کام کی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہو، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت جس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے ہیں وہ تلاوت کی، اور ایک دعا جو آپ کے یہاں بلیک بورڈ پر بھی لکھی گئی ہے۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے۔ رجب یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 16ویں تاریخ ہے اسلامی، تو اس کا جب چاند نکلتا تھا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی معمول رہا ہے اس دعا کے پڑھنے کا۔ اس دعا میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ بلکہ رمضان کی تیاری کرنے کی اس میں ہمیں تاکید اور ہدایت کی گئی۔ دیکھیے، دنیا والوں کے لیے، بیپاریوں کے لیے، تاجروں کے لیے دنیا کمانے کی اور بیپار کی ایک سیزن نکلتی ہے، موسم آتی۔ جیسے جب شادی کی موسم نکلتی ہے تو اس وقت بیپاری ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کے جب تہوار آنے لگتے ہیں تو اس وقت ہر بیپاری اپنی دکان کو تیار کر لیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ میری سیزن فلوپ نہ جائے، بیکار نہ جائے، مجھ سے مس نہ ہو جائے، خوب محنت کرتا ہے۔ تو وہ سیزن کا انتظار رہتا ہے کمانے کے لیے، اور اس کی تیاری کتنے مہینوں پہلے شروع کر دیتا ہے۔ اپنی دکان کا اسٹاک لکھوا دیتا ہے، اسٹاک جمع کروا دیتا ہے کہ سیزن آوے تو پھر بھاگنا دوڑنا نہ پڑے۔ سب سے پہلے پیسوں کا انتظام، پھر اس کے بعد اسٹاک جمع کرتا ہے، اور بڑی بے صبری سے
سیزن کا انتظار ہوتا ہے. جب سیزن آ جاتی ہے پھر تو نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ استنجا اور پخانے کا اس کے پاس کرنے کے لیے فرصت ہے، نہ بیوی نہ بچے، کوئی چیز اب تو یاد نہیں آتی اس کو. بلکہ بعضے تو ایسے رات کو دیر سے آتے اور صبح جلدی چلے گئے، اور کچھ سیزن کے دن تو اپنی دکان ہی کے کاؤنٹر پر پیر لمبے کر کے سو لیتے، نیند بھی قربان. معلوم ہے کہ اگر ابھی سو گیا تو پھر پورے سال کی نیند اڑ جائے گی. بیگم ٹفن بھیج دیتی ہے، معلوم ہے کہ آج گھر کھانے آنے والے نہیں ہیں تو ٹفن بھیج دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی اپنے کھانا پکانے کی تعریف سننی ہوتی ہے تو بڑے عجیب انداز میں پوچھتی ہے کہ دیکھو صحت کا خیال رکھنا، تم وقت پر کھا لینا، کھایا کہ نہیں. یہ فکر نہیں ہوتی، فکر تو یہ ہوتی کہ بتاؤ کھانا کیسا پکایا ہے. لیکن وہ بڑے اس سے آٹھ ہے اس کے پاس، وہ پوچھتی ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا. کہتے جی بہت ابھی گھر کی ہے، بعد میں بات کرنا. پھر تھوڑی دیر بعد فون آتے، کھایا کہ نہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا تجھے کھانے کی پڑی ہے یا گراہ کتنے، پیشاب پخانے کی فرصت نہیں ہے، فون مت کریو، رکھ دے. یعنی وہ بیوی جس کے ساتھ جتنے پیار اور محبت سے بات کر رہا تھا وہ بھی زہر جیسی لگ رہی ہے، کیونکہ سیزن ہے سامنے، کمانا ہے اس کو، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. وہ اور اس کی دکان، بس وہ چاہتا ہے کہ جی بھر کے میں کما لوں اس کو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بھی سیزن رکھی ہے، نیکیوں کا موسم بھی ہے. جیسے بڑی راتیں آتی ہے، شب برات، شب قدر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن رمضان کو بنایا جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکی کی ویلیو اور نیکی کے دام بڑھ جاتے ہیں. خود آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرض لے کر آؤ 70 فریضے ادا کرنے کا ثواب، ایک سنت یا ایک نفل پر عمل کر لو، ایک سنت ادا کرنے کے برابر ثواب. عجیب مہینہ ہے، ہر گھڑی دعا کی مقبولیت ہے. اس میں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق انہی اوقات میں کھانا، یہ بھی عین عبادت. رمضان میں ہوتا کچھ نہیں ہے، بس کھانے کے ٹائمنگ ذرا آگے پیچھے کر دیے. ناشتہ کرنے کی عادت ہے، ذرا 2 گھنٹے اوپر آ جاؤ. اب یہ کہ بہت سے لوگ جب سیزن آتی ہے تو ناشتہ کر لیا دوپہر کا تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، رات کو دیر سے کھاتے ہیں. اس وقت ان کو بھوک نہیں ستاتی، لیکن پتہ نہیں رمضان کے روزے میں کیوں بھوک ستا دیتی ہے ان کو. تو رمضان میں کھانے پینے کے ٹائمنگز اب اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے. افطاری نہ کہا پورے دن نہیں کھانا تو نہیں کھانا، یہ عبادت. لیکن جب آفتاب غروب ہو گیا، سورج چھپ گیا، کہا خبردار اب دیر مت کرنا، ورنہ نبی کا فرمان تو میرا نہیں میں تیرا نہیں. افطاری میں اب جلدی کرو جب آفتاب چھپ گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے محلے کی اذان ہو. یاد رکھیے یہ تو ایک نشانی ہم لوگوں نے بنائی ہے افطاری کے لیے کہ بھائی اذان ہو. اصل ٹائم تو آفتاب کے غروب اور چھپنے کا وہ ہے. لیکن یہ کہ جو جلدی کرے بس آفتاب غروب ہونے کے بعد دیر نہیں کرے. کوئی صوفی صاحب بن جائے کہ ہم تو پہلے نماز پڑھ لیں گے مغرب کی پھر افطاری کریں گے. کہا نہیں خبردار، پہلے کھجور کھا کے کم از کم افطاری کر لے، کھانا پیٹ بھر کے بعد میں کھائیو، ابھی دیر نہیں کرنی ہے. کبھی آدھی رات کو اٹھا کر کھلاتے ہیں اور ثواب دیتے. کہا سحری خصوصیت کے ساتھ میری سنت ہے. پہلے کے شریعتوں میں روزے میں سحری نہیں تھی، افطاری کی بس جاگتے رہیو، سو گئے دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں سحری ملی ہی نہیں بلکہ اس کے کھانے پر ثواب دیا گیا. بھوک نہیں ہے
تو کم از کم 2 کھجور کھارک ہی کھا لو، یا کم از کم 2 چائے کے گھونٹ ہی پی لو سحری کی نیت سے. اٹھو بستر چھوڑو، اتنا بھی کر لو. تو کبھی بھوکا رکھوا کے ثواب دیا اور کبھی کھلا کر ثواب دیتے. تو عجیب سیزن ہے نیکیوں کا. تو اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ جب آپ بیپار کے لاجک کو جانتے ہو کہ وہ سیزن کے لیے کتنی پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ نیکیاں کمانا، دنیا تو یہاں چھوٹ جانے والی ہے اور نیکیوں کا سکہ تو آخرت میں بھی چلنے والا ہے. یہاں بھی فائدہ دے گا نیکیوں کا فائدہ، تو نیکیوں کا تو یہاں بھی فائدہ ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. ورنہ جو بیپار کمایا آپ نے، دنیا کمائی، وہ تو یہیں تک محدود ہے. تو جو ایسے فائدہ مند بیپار ہو، فائدہ مند تجارت ہو، جس کا سکہ اوپر بھی چلنے والا ہو، ہمیشہ کی زندگی میں چلنے والا ہو، اس کی سیزن آ جائے تو مجھے اور آپ کو کتنا دنوں پہلے تیاری کرنی چاہیے. کتنے دنوں پہلے نبی نے اپنی دعا میں بتلا دیا. تیاری کا طریقہ بھی بتلایا کہ رمضان کی تیاری کیسے کرو گے. پال والے کہیں گے تیاری تو ہم بھی کرتے ہیں، اور تیاری جو کرتے ہیں وہ بیگم صاحبہ کی لسٹ پر تیاری کرتے ہیں. ہاں کہ بھئی تیل کا ڈبہ چاہیے، بیسن چنے کا آٹا چاہیے، یہ ساری چیزیں. سموسے بنانا ہے تو اس کا میدہ پڑ بنائیں گے. وہ ساری ایسنس وغیرہ کی ایک لسٹ ہوتی ہے. رمضان پہلے تقریباً ہر آدمی کے جیب میں پڑ جاتی ہے. دیکھو دھیان سے لانا، صبح نکلے تب بھی، شام کو واپس آئے لائے نہیں تو 2-4 دن تک تو اس کی یہ تقریر چلتی رہتی ہے. تو آپ کہیں گے رمضان کی تیاری تو ہم بھی کرتے ہیں. نہیں، وہ تیاری نہیں ہے. رمضان کی تیاری نبی سے پوچھ لو کیسی کرنی. یہ دعا کے ذریعے سے پتا چلا کہ سب سے پہلے تو رمضان کی خوشی، رمضان کے آنے پر خوش ہو جائے کہ اف رمضان آ رہے، میری مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، معاف کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، خیر اور نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے. خوش ہو جائے آدمی، خوشی کا اظہار ہو. پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان میں یہی سکھایا گیا. رمضان کے آنے کی خوشی میں باقاعدہ دعاؤں کا اہتمام. روزانہ تھوڑی دیر کچھ نہ کچھ دعا مانگ لی جائے کہ اللہ رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، یا رمضان آ جائے تو میں بالکل گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں، اور اے اللہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی عادت ڈال دے کہ رمضان آئے میری طبیعت نیکیوں والی بن چکی ہو. یہ بالکل یہ دعاؤں کا اہتمام. دیکھیے ابھی اے سی چلایا نا مسجد میں، فوراً کھڑکیاں بند کر دی. بھئی کیوں کھڑکیاں بند کر دیتے ہو؟ کہا کہ ٹھنڈک باہر نہ نکل جائے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ غالباً علامہ باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے. گرمی کا زمانہ تھا تو گرمی بہت لگی، گاڑی چل رہی ہے. ڈرائیور صاحب سے کہا کہ بھئی اے سی چلا دو. ڈرائیور صاحب نے کہا حضرت اے سی تو چل رہا ہے، دیکھیے آپ ٹھنڈک کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے پھر کر دیکھا تو کھڑکی کھلی تھی. کہا کہ حضرت کہاں سے ٹھنڈک آئے گی، کھڑکی کھلی ہوئی ہے. حضرت دیکھو اللہ والے کہاں سے سبق نکال لیتے ہیں. فوراً کہا ہاں بھائی، نیکیوں کا اے سی تو چلتا ہے لیکن گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ٹھنڈک نکل جاتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں. میں یہ انکار نہیں کرتا کہ ہمارے مسلمان عبادت نہیں کرتے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی ایسا چلتا ہے. اور بعض گناہ تو ایسے گناہ ہیں کہ جس کو ہم آج کے سماج میں گناہ تصور کرنے کو تیار نہیں. وہ گناہ اتنا عام ہو گیا، بعض گناہ اتنے عام ہو گئے کہ ان کو گناہ ماننے کو بھی ہم تیار نہیں. ایسے گناہوں کی نشاندہی کرنی پڑے گی.
وہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کنویں میں سے مردار چوہے کو نکال لو تو کنواں پاک ہو جائے گا. کنویں میں بلی گر جائے, کتا گر جائے, چوہا گر جائے, وہ پہلے والا کنواں. اب تو دیکھا کہاں اس جوان نسل نے کنویں, مائیں رسی سے کھینچتی تھی وہ کنویں میں. اگر کتا بلی گر گئے تو طریقہ کیا ہوتا پاک کرنے کا؟ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے. وہ کہتے کہ اتنی ڈول پانی نکال لو اندر سے اور پہلے مردار کو نکال لینا, پھر اتنی ڈول 60 ڈول 40 ڈول نکال کے پھینک دو, کنواں پاک ہو جائے گا. رسی وسی دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پورا کنواں خالی کر ڈالا, مردار کو نہیں نکالا تو کنواں پاک نہیں ہوگا. اس لیے پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں کا مردار جو پڑا ہوا ہے پہلے اس کو نکال دو, پھر توبہ کرنا شروع کر دو. دیکھو اللہ کیسے معاف کر دیں گے, کیسا معاف کر دیں گے اللہ تعالی. ہاں میرے بھائیو, رمضان آ رہی ہے جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہے. ہمارے اکابرین راتوں کو جاگتے, عبادت کرتے, کہیں کہیں قرآن ختم کرتے. دن میں ایک قرآن کریم, رات میں ایک قرآن کریم, اور پھر ایک ایکسٹرا اور ایک زیادہ 61 ایسے ایسے. لیکن ابھی لاک ڈاؤن میں جہاں یہ محرومی رہی کہ بہت مسجدوں میں آنا نہیں ملا, سٹی کے اندر یہ حال رہے, لیکن وہاں کچھ اللہ کے لاڈلے بندے ایسے بھی تھے کہ جب کوئی کام دھندہ نہ رہا تو موبائل سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ تلاوت قرآن سے. آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسے حالات میں رمضان میں روزانہ 2 قرآن ختم کیے ہیں. آج بھی موجود ہے, ہمارے شہر میں موجود ہے ایسے لوگ. کچھ اس میں حافظ بھی ہے اور کچھ ایسے بندے جن کو روزانہ تلاوت کرنے کی عادت, صرف ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں, حافظ نہیں ہے. ایسے لوگوں نے بھی پورے کیے قرآن کریم. بعض لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے قرآن شریف کی تلاوت میں, جو کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں جانوں میرا رب جانے, میرے رب سے میں بات چیت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے. اور حدیث میں ہے بھی کہ جب بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہے. یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. خیر تو میرے بھائیوں, رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, اس میں عبادت کے دام بڑھنے والے ہیں, سیزن بڑھنے والی ہے. ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑی عجیب مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے, عجیب مثال دے کر فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمہاری کھڑکیوں کی جو کڑیاں ہے, جو لوہا ہے, سونے کے دام اس کی قیمت دی جائے گی, بتاؤ کیا کرو گے تم لوگ؟ کیا اپنے گھر بھی ویران کر ڈالو گے کہ بھائی کھڑکی تو بعد میں بھی لگے گی, ابھی تو سننے کا دام مل رہا ہے, لاؤ؟ گھر کو بھی اجاڑ دیں گے, کتنی محنت کریں گے. بس یہی ہے کہ ہمارے لوہے اور پلاسٹک ٹوٹے ہوئی نیکیاں, اس کا سونے سے بھی بڑھ کر دام ملنے والا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. سب سے پہلے جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بعض لوگوں کو رمضان میں روزہ لگتا ہے, بھئی لگتا ہے کہ نہیں پال والو؟ ہاں لگتا ہے. بعض لوگوں کو تو عصر کے بعد بہت سنبھالنے پڑتے ہیں ایٹم بم کی طرح, ایسا لگتا ہے کہ ابھی پھٹیں گے, بہت سنبھال کر اس کو مت چھیڑیو. کہا کیوں؟ کہا بس جانے دو, ابھی روزہ ہے اس کا, روزہ رکھا, اللہ پر احسان کیا. روزہ لگتا ہے, روزہ لگنے کی چیز نہیں ہے. کیوں لگتا ہے وہ بھی تو پوچھو, کیوں لگتا ہے روزہ؟ لائی گئی 2 خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور خدمت میں, کہا روزے میں بے چین ہے, تکلیف ہو رہی ہے, روزہ لگا ہوا ہے. کہا ہاں. کہا ایک کٹورا لاؤ, پیالہ لاؤ. فضائل صدر رمضان کے اندر یہ حدیث سنی ہوگی. کٹورا لاؤ بھائی, پیالہ لایا گیا. کہا قے کرو, وامٹ کرو, الٹی کرو. اب جو قے کی تو کچا گوشت اور خون نکل رہا ہے. کہا کسی کی غیبت کی تھی؟ ہاں تیری میری کی تھی. پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کی تھی؟
کہا یہ اسی کا نتیجہ. تو روزہ کب لگتا ہے؟ جب روزے کی حالت میں کوئی گناہ ہوتا ہے. کیونکہ روزہ مکمل نیکی صبح سے لے کر شام تک، اب اس میں کوئی گناہ ہوگا تو سب سے پہلے کس کو بچانا ہے؟ اس کی پریکٹس ابھی سے کرنا ہے. یہ حضرت کو، یہ 32 سیکورٹی گارڈ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی حضرت زبان، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جس کا قد اور سائز بڑی چھوٹی اور دھندے بڑے بڑے ہیں، اس کے کام پہ لگا دیتی ہے سب کو. گڑبڑ یہ کرتی ہے اور مار ہاتھ پاؤں کو کھانے پڑتے ہیں، تماچا گال پہ پڑتا ہے، اور یہ اماں جی تو بول کے چلی جاتی ہے اندر، اور بیماری کے عالم میں بھی خوب جم کے کھاتی ہے. ہاں یہ آ جاوے، یہ چھل جاوے تو پھر کوئی کھا کے بتاؤ. یہ ہے بڑی خطرناک. ہمارے استاد ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ اتنی خطرناکی کہ بغیر بولے ہوئے بھی جھگڑا کرواتی ہے. کہ صرف سامنے والے کا منہ دیکھو اور دانتوں کے باہر سے نکالو اس کو اور تھوڑی ہلا دو، ایسا کر دو، پھر دیکھو سامنے والا کیا کرے گا، کیا انجام ہوگا. تمہارا منہ ایسا لگے جیسے شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہو، 2-4 تماچے رسی. ارے بھائی مارتا کائے کو؟ کم بہت پاگل سمجھا جو زبان سے چڑھاتا. یہ بغیر بولے ہوئے بھی کرواتی ہے. اس لیے سب سے پہلی اس کی حفاظت. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، تم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، میں تمہاری جنت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. اس کو بچانا ہے. دیکھو کسی کی برائی، غیبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ بہت کام کی بات ہے، اس کو سن لینا. کہا اللہ کے نبی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، آپ بتائیے. کہا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. تو ہمارے جیسے لوگ تھے، سوال پوچھ لیا اللہ کے نبی میں وہ برائی کروں جو اس میں موجود ہو تو؟ کہا اسی کا نام تو غیبت ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کھوٹا بولنے کی عادت نہیں ہے، میں تو وہ کہتا ہوں جو اس میں، تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اب غیبت کسی، اسی کا نام، کسی کے اندر جو برائی ہو، جو گناہ کیا ہو، اس کی پیٹھ پیچھے بولنا، اس کو غیبت. اور بعض لوگ کہتے ہیں میں تو ڈرتا نہیں ہوں. دیکھو حرام کام کو حلال کرنے کی کوشش، میں تو ڈرتا نہیں ہوں، سامنے بھی آ جاوے تو میں تو کہہ دوں. تو یہ کیا ہوا؟ تم نے حرام کام کو حلال کرنے کی کوشش کی، ایمان کے لالے پڑ جاؤ گے. تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو، اس کی جو اس میں ہے وہ غیبت. اور سامنے منہ پر کہہ دینا یہ بھی حرام، اس کو تانا کہتے ہیں. اور جو اس میں نہ ہو وہ بولنا، اس کو الزام کہتے ہیں. اور غیبت میں یہ جائز نہیں ہو جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں ایسا میں غلط تو نہیں بولتا اور بولنا بھی نہیں چاہیے، اللہ توبہ، لیکن اللہ معاف کرے اس میں یہ ہے. ارے واہ شاباش، کتنے ہیلے بہانے لے کر غیبت کو حلال کر دیا. یاد رکھو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر جس کی برائی کی پیٹھ پیچھے اس کو خبر پڑ گئی ہے تب تو تمہیں مرنے سے پہلے اس کی معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ حقوق العباد میں آ کر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. ہاں اگر پتہ نہیں چلا ہے تو پھر تو تم ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا. لیکن پتہ چل گیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، یہ بندوں کے حقوق میں سے. پھر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. زبان کو گالی سے بچاؤ کہ رمضان میں نہیں نکل جائے. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اب یہ کہ مولانا ہے تو مولانا کے قریب رہنے کے لیے بھی کا خدمت کرنا ہے. وہ بیچارہ بہت احتیاط کرتا ہے کہ مجھے تو بڑے بڑے کلام بولنے کی عادت ہے، اللہ کرے مولانا کے سامنے نہیں نکلے. لیکن جب کچھ بات کرتے کرتے ایک آدھ فون آ گیا تو اس میں بھی 2-4 سلوات سنا دیتا ہے. پھر کو کیا کروں یار، عادت جیسی پڑی ہے. ہاں یہ عادت گالی والی، اس کو روکنا ہے. گالی بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ گواہی لے کر جائے کہیں اور قاضی کو یہ پتا چلے کہ بات بات پر گالی بکتا ہے تو گواہی رد کر دی جائے. گالی سے بچاؤ، اپنی گندی زبان کو گندی ہونے سے بچاؤ، ورنہ روزہ رکھو گے صرف بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، ثواب کچھ نہیں ملے گا. اس لیے سب سے پہلے اس کی حفاظت. دوسرے نمبر پر آنکھوں کی حفاظت.
ابھی سے پریکٹس شروع ہوا. آنکھوں کی حفاظت. بد نظری چاہے وہ روڈ پر ہو, کسی کے کھڑکی دروازے میں ہو, چاہے وہ پیپر کے پیجز پر ہو, چاہے وہ موبائل کے اسکرین پر ہو. ہمارے طلباء بھی خوب سن لے, اس لیے کہ یہ بیماری نے تو نہ عالم کو چھوڑا ہے نہ ظالم کو چھوڑا ہے, سبھی کو ملوث کر رکھا ہے, سب اس کے اندر مبتلا ہے. اگر موبائل کی اسکرین پر بھی غیر محرموں کی نظریں اس کی نظر ڈالی, یاد رکھو روزے کے ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. چھپ چھپ کر دیکھتے ہو, محتمیم صاحب نہیں دیکھے, استاد صاحب نہیں دیکھے, لیکن یعلم خائنۃ الاعین, وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, تم کیا دیکھ رہے ہو. وما تخفی الصدور, تم نے سینے میں کیا چھپا رکھا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. بد نظری, میرے جوانوں, میرے نوجوانوں, اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. یہ سائلنٹ کلر ہے, سائلنٹ کلر ہے بد نظری. آج کہتے ہیں مولانا کدھر جاویں, جیسے وہ بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں مت پکڑنا, لیکن اللہ ان کی آزمائش کرتے تھے, مچھلیاں اتنی اوپر آ جایا کرتی تھی. ہم کو بھی منع کیا بد نظری مت کرنا, لیکن اللہ ہماری بھی آزمائش کر رہے, اتنی بنی اسرائیل کی مچھلیاں اوپر آ رہی آج کل. ہاں یہ بڑے کمال کی بات ہے. بد نظری بڑی خطرناک چیز ہے. علماء سے بھی کہتا ہوں, حفاظ سے بھی کہتا ہوں, اور آپ سے بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قرآن شریف کی تلاوت میں دل نہیں لگتا, فرصت نہیں ملتی, بیٹھتا ہوں نیند شروع ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں فرصت نہ ملنے والے؟ اصل میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب نظر غلط جگہ پر پڑے گی, اللہ قرآن شریف کی تلاوت کے جذبات ختم فرما دے گی. بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ, فرصت آٹومیٹک ملے گی, خود بخود تلاوت میں دل لگے گا. یہ بد نظری اتنا خطرناک گناہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا جذبات ختم ہو جاتے ہیں. نظروں کی حفاظت, کان کی حفاظت, پیٹ کی حفاظت, کہ حرام شک والا جھوٹ بول کے کمایا ہوا لقمہ پیٹ میں نہ جائے, ورنہ روزے کے ثواب سے محروم کر دی جاؤ. تو یہ گناہوں سے بچانا, ابھی سے قرآن شریف کی تلاوت کی عادت. پہلے دن بھائی 4 رکوع 5 رکوع, پھر 2 رکوع 3 رکوع بڑھا کر یہ عادت لے جاؤ کہ عام دنوں میں تو مہینے میں کم از کم 1 قرآن شریف ختم ہو, رمضان میں روزانہ 3 سپارے پڑھیں تاکہ 3 قرآن ختم ہو. پہلے کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ چھپ چھپ کر لوگ تلاوت کرے. بھائی چھپ کے کیوں پڑھتا ہے؟ ابھی وہ میرا دوست آئے گا تو دیکھ لے گا کہ میں کہاں پہنچا ہوں, وہ میرے سے آگے بڑھ جائے گا. چھپ کر دیکھتے تھے کہ کہاں پڑھ رہا ہے. لیکن آج رمضان میں کوئی نہ کوئی کرکٹ کا کپ ہوتا ہے, اور کچھ نہ بھی ہو تو اب تو موبائل کے اوپر کپ کھیلتے ہیں. اور گیم اس بیماری نے بھی سب کو مارا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, گیم کا کھیلنا حرام 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 ہے. وقت کا ضیاع, وقت کی بربادی ہے, سوائے اس کے کچھ نہیں. اور طالب علم اس کے لیے ڈبل حرام ہوگا. گیم کھیل رہا ہے, مطالعے میں سے گیا, نہ کتاب دیکھی, اور چارجنگ ختم ہوا, بار بار مدرسے کو دیا تو کچھ نہیں, بلکہ مدرسے والوں کا احسان, کھلایا پلایا, موبائل بھی چارج کرتے جا رہے. کتنا بڑا گناہ. یہ اللہ تعالیٰ کے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن کہ گیم کھیل کھیل کر بیٹری ختم کی اور مدرسہ سے اس کو چارج کیا. کیا جواب دو گے ہم اللہ تعالیٰ؟ کیا جواب دیں؟ یہ گیم کی بیماری بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. ابھی سے اپنے آپ کو بچاتے چلو تاکہ رمضان تک بالکل کلیئر اور صاف ہو جاوے, اور پھر خوب جم کے عبادت میں, تلاوت میں, دعاؤں کی عادت ڈالنا شروع کرو. روزانہ کم از کم بستر پر جاتے وقت 2 منٹ بھی دعا کی عادت ڈالو, پھر دیکھو رمضان میں لمبی دعائیں مانگنے کی عادت ملے گی. تو پہلے رمضان کا عشرہ مغفرت کا ہے, رحمت کا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی اور نجات ملنے کا. آخری بات, حضرت محمد اللہ صاحب کی یہ بات بھی یاد آتی ہے, بڑی کام کی بات کہہ دیتے تھے سادی زبان میں, کہ ہم تو کہتے ہیں کہ 10 رحمت کے, 10 مغفرت کے, اور 10 جہنم سے خلاصی کے. کہا ہاں, لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 ذکر کے, 10 فکر کے, اور 10 سیویاں شکر کے.
یعنی آخری عشرہ شب قدر کا، اس کو تلاش کرنا ہے، اعتکاف تلاش کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ لیکن لوگ رمضان کے شوٹ بوٹ میں لگ جایا کرتے ہیں، عید کی تیاریوں میں نہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔